اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ محترم حاضرین مجلس، تعریف فقط اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ خود اپنی کتاب مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنی بابت ارشاد فرمایا، اپنے بندوں سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا پروردگار تو وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو صرف 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی اتباع کو، پیروی کو اللہ رب العالمین نے ہم پر لازم قرار دیا۔ اور دنیا میں بہتر زندگی کے لیے اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے اہم ہو سکتی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اور اسی طریقے سے آخرت میں ہماری کامیابی و کامرانی کا واحد ذریعہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ حاضرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد جو اہم بات ہے، جو اصل موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ دور حاضر فتنوں کی آماجگاہ ہے۔ ایسے ایسے فتنے راہ چلتے ملنے والے ہیں یا ملتے رہتے ہیں کہ آدمی ان فتنوں کے چکر میں اپنا ایمان گوا دیتا ہے، اپنا ایمان گوا دیتا ہے۔ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ پہ آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہوں گے، کوئی حدیث کا انکار لے کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی غیر اللہ کی جانب بلانے والا ہے، کوئی اپنے آپ میں نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں قیامت میں نازل کیا جانے والا عیسیٰ ہوں، مہدی ہوں۔ عجیب و غریب فتنے دور حاضر میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اور ان فتنوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو بھی آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنا ایمان اور عقیدہ بنا لیا ہے کہ فلانا عیسیٰ ہے، فلانا مہدی ہے۔ کس طریقے سے ان لوگوں نے اپنا عقیدہ اور ایمان بنا لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں مانی جائے گی، احادیث رسول کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ایسے بے شمار فتنے آپ کو راہ چلتے دور حاضر میں مل جائیں گے۔ اس میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فتنے کیوں ہوئے، اسباب کیا ہے، اس کے وجوہات کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اول چیز
یہ ہے کہ ہماری تربیت یعنی مسلمانوں کی تربیت، مسلمانوں کے گھرانے، وہ گھرانے یا پھر وہ تربیت نہیں رہی جو تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی، صحابہ نے جو تربیت تابعین کو دی تھی، تابعین نے جو تربیت تبع تابعین کو دی تھی، تبع تابعین نے وہ تربیت اپنے شاگردوں کو دی تھی، اور ان شاگردوں نے سلف امت کو جو تربیت دی تھی، وہ تربیت آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بالکل بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیگر سے زیادہ فتنے پائے جاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں دیگر سے زیادہ فتنے پائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ تربیت ہمیں نہیں ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی، مشرک بنا دیتے ہیں۔ اگر ماں باپ مسلمان ہیں تو بچہ مسلمان، ماں باپ نام کے مسلمان ہیں تو بچہ نام کا مسلمان۔ یہ چیز ماں باپ اپنے بچوں کے اندر ڈالتے ہیں، اور بچہ اسی چیز کو لے کر جب بڑا ہوتا ہے تو معاشرے کا ناسور بن جاتا ہے، یعنی معاشرے کو خراب کرنے میں اس کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ تو سب سے اہم جو ضروری چیز ہے وہ گھر کی تربیت ہے، گھر کی تربیت ہے۔ گھر میں بچوں کو دیکھا جائے، رکھا جائے، ان کی تربیت کی جائے، انہیں آداب سکھلائے جائے، اس اعتبار سے جس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ بچوں کو نماز کا پابند بنایا جائے، دین کا جو احترام ہے، دین کی جو اہمیت ہے، دین کی جو فضیلت ہے، اور دین سے دور بھاگنے میں جو عقاب ہے، عذاب ہے، اس سے بچے کو ڈرایا ہے۔ بچپن سے یہ چیز لے کر آنا ہے بچے کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں بچے کو کس طریقے سے تربیت دی جائے بتاتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے مسجد لایا جائے، 10 سال کا ہو جائے بستر الگ کیا جائے، اور تھوڑا اور بڑا ہو جائے تو اسے مارا جائے اگر نماز نہ پڑھے تو۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے لیے بتلا رہے ہیں۔ اور ایسا بچہ جب اس سائے تلے بڑا ہوگا، یعنی عبادت گزار ہوگا، اسے دین کی اہمیت معلوم ہوگی، اسے دین کی فضیلت معلوم ہوگی، تو وہ عبادت کرے گا تو اس کی عبادت میں اسے چاشنی، مٹھاس نظر آئے گی۔ اور یہ چیزیں اگر ہمارے معاشرے میں آئیں گی تو انشاءاللہ صلحاء نکلیں گے معاشرے سے، انشاءاللہ معاشرے سے صلحاء نکلیں گے۔ کوئی گمراہی ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی، کوئی گمراہی ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ دور حاضر کا سب سے بھینکر فتنہ جسے کہا جا سکتا ہے، سب سے خطرناک فتنہ یا سب سے پر خطر فتنہ کہا جا سکتا ہے، وہ فتنہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد۔ شخص ہے، شکیل بن حنیف نام ہے، اورنگ آباد کا رہنے والا ہے۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہی عیسیٰ ہے اور وہی مہدی ہے۔ اس کے ماننے والے فالوورز اب فی الحال دورانیہ میں کافی زیادہ ہو چکے ہیں، کافی زیادہ ہو چکے۔ کئی جگہ سے ویڈیوز دیکھنے میں ملتی ہیں کہ فلانا کرناٹک میں کوئی کہتا ہے، کہنے والا نکل چکا ہے کہ شکیل بن حنیف اصل مہدی، اصل عیسیٰ ہے۔ کوئی حیدرآباد میں مل جاتا ہے، کوئی تمل ناڈو میں مل جاتا ہے۔ الغرض یہ فتنہ اپنا جال پھیلا رہا ہے۔ معصوم لوگ جو دین میں کمزور ہیں، جو دین کی تعلیم سے نابلد ہیں، وہ لوگ اس فتنے کے اندر پڑ رہے ہیں اور اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو اسی طریقے سے جس طریقے سے سائنس فکشن فلمیں دکھائی جاتی ہیں، اس طریقے سے یہ آپ کو سائنس فکشن فلمیں دکھائے گا۔ پہلے یہ جو فتنہ ہے سائنس فکشن فلمیں دکھائے گا۔ دجال بولے تو LGTV ایک نقطہ، مسیح شکیل بن حنیف۔ تو اس قسم کے یہ لوگ آپ کے دماغ کے اندر فطور ڈالتے رہیں گے۔ گدھا
ایروپلین، دجال جس پر بیٹھ کر آئے گا، کان لمبے لمبے ہوں گے اس کے، وہ کیا ہے؟ وہ کون سا گدھا ہے؟ وہ ایروپلین ہے۔ اس قسم کی عجیب و غریب باتیں، یہ پھانسنے کی باتیں ہیں پوری، یہ پوری پھانسنے کی باتیں ہیں۔ یہ پھانسنے کی باتیں آپ کے سامنے حدیث بتا کر پیش کرے گا، حدیث بتا کر پیش کرے گا۔ اور آدمی جب حدیث دیکھے گا، ارے حدیث کے اندر لمبے کان کے گدھے کا ذکر آیا اور پلین اس کے 2 پر ہیں وہ لمبے لمبے ہیں، ہو سکتا کان بھی ہے یا پھر اس سے تشبیہ ہے۔ اس طریقے سے وہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اس طریقے سے وہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں، انہی وجوہات کی بنا پر گمراہ ہوئے ہیں۔ اگر انہیں دین کی صحیح تعلیم ملی ہوتی، وہ دین سے صحیح طور پر آشنا ہوتے، انہیں دین کیا ہے، کس طریقے سے ہے معلوم ہوتا، تو وہ گمراہ نہیں ہوتے۔ عجیب و غریب ایسے ہی پھندے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا فتنہ، انکار حدیث کا فتنہ، وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ 200 سال کے بعد پیدا ہوئے اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مسلم امام بخاری کے بعد پیدا ہوئے، امام ترمذی ان کے بعد پیدا ہوئے، امام ابو داؤد ان کے بعد پیدا ہوئے۔ الغرض یہ جتنی کتابیں آپ دیکھتے ہیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ کتابیں نبی کے زمانے میں نہیں تھی، اور نہ یہ لوگ یہ تھے جو نبی سے ملے ہیں۔ پھر ان کی کتابیں کیسی صحیح ہو سکتی؟ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بول کے لکھا ہوا ہے، وہ کیسے صحیح ہو سکتا؟ ایک سوال، پہلا سوالیہ نشان، پھر وہ آپ کے ذہن میں بھی آ گیا یہی سوالیہ نشان، ہاں بھائی صحیح ہے۔ بخاری کی پیدائش دیکھیں گے، ڈیٹ آف برتھ دیکھیں گے تو معلوم پڑ رہا 200 سال کے بعد اللہ کے نبی کے پیدا ہوئے۔ 200 سال میں زمانہ کہاں سے کہاں چلے جاتا، تو کیا بھی یہ صحیح ہو سکتی؟ ہمارے ذہن میں سوال، وہ کوشچن مارک سامنے والا دے دیا، ہم اس کو لے لیے۔ اب اس کے بعد کہیں بھی ہم حدیث سنیں گے، پھر شک، پھر دوبارہ وہ آپ کے پاس آئے گا، آ کے بولے گا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلانی فلانی حدیث دیکھو، یہ دیکھو کیسی ہے، یہ دیکھو کیسی ہے، یہ دیکھو کیسی ہے، نعوذ باللہ اس میں کیا بیان ہو رہا، نعوذ باللہ اس میں کیا بیان ہو رہا۔ پھر اس کے بعد ایک اور سوال، پھر اس کے بعد آپ پھر کہیں حدیث سنیں گے تو آپ کو پھر حدیث کے ماننے میں، اس پر ایمان لانے میں اور اس پر عمل کرنے میں شک ہوگا، اس پر عمل کرنے میں شک ہوگا۔ بطور مثال 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک منکر نے حدیث سے ملاقات ہوئی، حدیث کا منکر تھا، اس سے ملاقات ہوئی۔ بالکل پہلے اس کی داڑھی کافی بڑی تھی ماشاءاللہ، یہاں تک اس کی داڑھی تھی، پہلے یہاں تک اس کی داڑھی تھی۔ مسجد خالد بن ولید شاہین نگر کی جو مسجد ہے وہاں کا مصلی تھا، ماشاءاللہ اتنی بڑی اس کی داڑھی تھی۔ اچانک لوگوں نے جو بھٹکانے والے ہیں، فتنے میں ڈالنے والے ہیں، اسے فتنے میں ڈال دیا۔ بندے نے پوری داڑھی صاف کر لی، سنت رسول کے مطابق جو چہرہ تھا اس کو بگاڑ دیا، یہود و نصارہ کے موافق اپنے چہرے کو کر لیا۔ بات کرنے جب گئے تو پہلے سے ملاقات تھی، میں جانتا تھا، تو میں نے پوچھا بھائی آپ کی داڑھی اتنی بڑی تھی اب اتنی ہو گئی، ہے ہی نہیں بالکل۔ تو بولے کہ اسلام سے داڑھی کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب خرافات ہے، یہ سب خرافات ہے۔ پھر اس کے بعد بھائی آپ نماز پڑھتے تھے؟ نہیں، وہ بھی ختم، خرافات ہے وہ سب۔ نماز کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر، نہیں نماز بولے تو دعا، الصلاۃ مطلب دعا، خالی دعا کرو، چلتے پھرتے دعا کرو، چلتے پھرتے دعا کرو، نماز ادا کرنے کے مترادف ہو جاتا۔ یہ تمام چیزیں، یہ ذہنیت اسی وقت بنتی گرچہ کہ آپ دین کی طرف مائل ہو گئے، آپ دین کی خاطر بڑی داڑھی بھی رکھ لیے، آپ دین کی خاطر کسی مسجد کے 5 وقتہ مصلی بھی ہو گئے، لیکن کوئی فتنہ ڈالنے والا آ کر جب آپ کے پاس فتنہ ڈالتا ہے تو یہ مصیبت اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ آپ کا ایمان پہلے سے مضبوط نہیں تھا، پہلے سے مضبوط نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، آگے بولے ایسی نصیحت کیجئے کہ آپ کے بعد پھر کسی اور سے مجھے دوبارہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یہ تھی، قل آمنت باللہ ثم استقم، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر
مضبوط ہو جاؤ، اس پر مضبوط ہو جاؤ۔ اب یہاں پر ایک چیز سب سے اہم اور باریک چیز، ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک سوال ہے، کوئی جواب دے سکتے؟ توکل بھروسہ الگ ہے، ہاں یقین، ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یقین رکھنا ہے۔ یقین، یقین کیسے آتا؟ کیسا یقین ہونا چاہیے؟ پتھر سے مضبوط یقین ہونا چاہیے۔ اگر گردن پہ کوئی تلوار رکھ کے بھی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا کہے تو شہرت کٹ جانا، مگر زبان سے اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگنا نہیں آنا، تو یہ یقین ہے۔ اور یہ یقین کب پیدا ہوتا؟ یہ یقین، ایمان ایسا کب پیدا ہوتا؟ جب آپ کو علم ہو، جب آپ کو علم ہو، جب آپ کو علم ہو۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اگر اللہ کو جاننا ہے تو فعلم، علم حاصل کرو۔ اللہ کو جاننا ہے تو علم حاصل کرو۔ علم اللہ کی معرفت کا اور اس دین کی معرفت کا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی معرفت کا سب سے پہلا زینہ ہے، سب سے پہلا زینہ ہے۔ اور یہ علم اس وقت آتا جب ہماری تربیت دین کے مطابق ہو، ہماری تربیت دین کے مطابق ہو۔ یہ تربیت کے ساتھ بڑا ہوتا ہے یہ علم ہمارے ساتھ، یہ جو علم ہے دین کا جو علم ہے یہ ہماری تربیت کے ساتھ بڑا ہوتا، یہ ہماری تربیت کے ساتھ بڑا ہوتا۔ جو لوگ بڑے ہو کے سورہ فاتحہ یاد کرتے، 4 دن سورہ فاتحہ وہ لوگ نہیں پڑھے تو کیا ہوتا؟ بڑے ہو گئے، بچپن میں تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے، ایک ادھیڑ عمر کو پہنچ گئے، اس کے بعد انہوں سورہ فاتحہ یاد کرے، پھر بیچارے نمازی نہیں پڑھے، نہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی پھر کبھی توفیق ہوئی۔ اچانک موقع آ گیا سورہ فاتحہ پڑھنے کا، تو کیا ہوتا اب ان کے ساتھ؟ یاد رہتی؟ بھول جاتے، اٹکیاں آتے، ذہن سے نکلتے رہتا۔ وہی بچہ جو بچپن میں 5 سال کی عمر سے سورہ فاتحہ پڑھنے والا رہتا، اس کی تربیت پھر اس کے بعد انہیں بڑا ہونے کے بعد جب اس سے پوچھے سورہ فاتحہ یاد ہے، انہیں بھولتا نہیں بھولتا۔ تو تربیت وہاں سے، ایمان وہاں سے آنا، کہاں سے؟ وہ عمر سے ایمان آنا، وہ عمر سے علم آنا، وہ عمر سے یقین آنا۔ پرسوں جب یہاں پر ایک پروگرام ہوا پچھلے ہفتے، کون کون تھے پچھلے ہفتے کے پروگرام میں؟ ایک ایکٹیویٹی ہوئی یہاں پہ، بولے 5 فروٹ کے نام لکھ کے لے کے آؤ، جا کے کدھر بھی چھپو، کوئی بھی نہیں دیکھنا آپ کو، پورے لکھ کے آئے۔ ایک بچہ لکھ کے نہیں لے کے آیا، اس کا جواب کیا تھا؟ کہیں بھی گیا اللہ دیکھ رہا۔ یہ خوف ہونا، یہ یقین ہونا، بھائی یہ یقین ہونا۔ تو یہ یقین جب اس عمر سے آئے گا، پھر آگے جا کے کوئی گمراہ کرنے والا گمراہ نہیں۔ یہ شکیل بن حنیف، یہ انکار حدیث کے فتنے، یہ اس کے لبرلزم کے فتنے، یہ فتنے وہ فتنے، کوئی بھی آپ کو چاندی کی دنیا نہیں دکھا سکتا جب یہ یقین پیدا ہو گیا آپ کے پاس، جب آپ حقیقی دنیا کو جاننے والے ہیں۔ تو یہ چیز ہونا ہمارے پاس، تربیت، وہ عمر سے تربیت ہونا بچوں کی، اور یہ تربیت دین کے موافقت میں اگر رہی تو بہتر ہے، ورنہ آج بھی ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو ماحول ہے، آپ دیکھ لیجئے، بچہ 10th میں آتا، انٹر میں آتا، پھر ڈگری کرتا، پورے پیسے 10th تک کی فیس کون دینے والے ہیں؟ ماں باپ۔ پھر انٹر کرنے کے بعد، ڈگری کرنے کے بعد ماں باپ ہی دینے والے ہیں۔ ڈگری کے بعد گریجویٹ ہوتا، گریجویٹ ہونے کے بعد نوکری ملتی کہیں، سب سے پہلے کس کو چھوڑ کے جاتا؟ ماں باپ کو چھوڑ کے جاتا سب سے پہلے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کو وہ نہیں سکھائے ماں باپ کے ساتھ سلوک کیسا رہنا، تربیت کیا رہنا ماں باپ کے ساتھ، بڑھاپے میں ماں باپ کا کیسے خیال رکھنا ہے، وہ تمام چیزیں ماں باپ خود نہیں سکھائے، وہی تعلیم ماں باپ۔ پھر بڑے ہونے کے بعد، بچہ چھوڑ کے جانے کے بعد ماں باپ کیا بولتے ہیں؟ بیٹا نافرمان نکلا۔ کون بنایا اس کو نافرمان؟ ماں باپ بنایا اس کو نافرمان۔
ماں باپ اس کو نافرمان بنے. جب اس کو دین کی تعلیم دیے ہوتے، جب اس کو دین سکھائے ہوتے، جب اس کو معلوم ہوتا کہ بڑوں کی عزت کیسی کرنی ہے، ادب کیسا کرنا ہے، اس کو اس عمر سے اگر معلوم ہوتا تو بڑا ہونے کے بعد بچہ چھوڑ کے جاتا. واٹس ایپ پہ بیشتر لوگ اسٹوریز وغیرہ آتے رہتے، واٹس ایپ پہ چیٹس آتے رہتے، تو ایک چھوٹی سی کہانی یا پھر بنائی ہوئی ہے یا حقیقت ہے واللہ اعلم پتہ نہیں، لیکن اس کے اندر ایک سبق ہے. اس کے اندر ایک سبق ہے. ایک گاؤں میں 5 مائیں رہتی ہیں، ایک گاؤں میں 5 مائیں رہتی ہیں. 5 میں سے 4 کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، ایجوکیشن بڑی پرائیویٹ میں پڑھتے ہیں، اسکول کے اندر انگریزی اسکول انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، اور ایک بچہ ہے جو مدرسے میں پڑھتا ہے. اتفاق یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھروں کے پاس پانی آنا بند ہو جاتا، ان کے گھروں کے پاس پانی آنا بند ہو جاتا. پھر یہ لوگ تھوڑا گاؤں کے باہر جا کر پانی لینے کے لیے جاتے ہیں. تو اسی وقت اسکول کی چھٹی ہوتی ہے، مدرسے کی چھٹی ہوتی ہے، پورے بچے اسکول اور مدرسے سے واپس آنے والے ہوتے ہیں. ان میں ان 5 کا بچہ بھی تھا، ان میں ان 5 کا بھی بچہ تھا. 4 ماؤں کے بچے ہائے ماؤں ہیلو ماؤں بول کے ماؤں کے ہاتھ میں پانی سے بھرے ہوئے گھڑے ہیں، گھر کی طرف جا رہے. ہائے ماؤں ہیلو ماؤں بول کے 4 بچے نکل گئے. ایک بچہ جس کی تربیت دین کے مطابق ہوئی، وہ بچہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے، ماں کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے، اس سے گھڑا لیتا ہے اور اس کے ساتھ گھر جاتا ہے. یہ کس کی تربیت ہے؟ یہ دین کی تربیت ہے، یہ دین کی تربیت ہے. اور دین کیا سکھاتا ہے؟ پہلی چیز اللہ تعبد الا ایاہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. دوسری چیز کیا؟ وبالوالدین احسانا. تو یہاں سے یہ جو تربیت ہے وبالوالدین احسانا، اس نے سلوک اپنے والدین کی طرف کرو، تو یہ چیز دین سکھاتا ہے. اور اسی طریقے سے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں. اب یہ تو ہو گئی گھر کی باتیں. گھر میں اگر دین کا معاشرہ ملا، دینی تربیت ملی تو بچہ انشاءاللہ نہیں بگڑے گا. پھر اس کے بعد دوستانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المرء علی دین خلیل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. کس پر ہوتا ہے؟ اپنے دوست کے دین پر. دوست سکھایا شراب کو جائیں گے چلے جاتے، دوست سکھایا تھیٹر کو جائیں گے چلے جاتے، دوست سکھایا فلانی جگہ جائیں گے چلے جاتے. آج دوست مل کے کیا کریں؟ پتنگ اڑائے. کفار کی عید میں دوستی جو بولے نا چلو پتنگ اڑیں گے بول کے جا کے کفار کی عید میں پتنگ بھی اڑا کے آئے بچے. تو دوست سکھاتا المرء علی دین خلیل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِفُ، تو تم دیکھو دوستی کس سے کر رہے ہو. دیندار ہے، بے دین ہے، نمازی ہے، بے نمازی ہے، روزدار ہے، بے روزدار ہے، دیکھو کس سے دوستی کر رہے ہو. دین کا ماننے والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں رکھنے والا ہے، دیکھو کس سے دوستی کر رہے ہو. یا تو اللہ کا فرمان سنانے کے بعد بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنانے کے بعد بھی لوگ اٹھ کے چلے جاتے. ایسے لوگوں کے ساتھ ہماری بیٹھکیں ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہماری بیٹھکیں ہوتی ہے. اگر ہم بولے جن کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے چبوترے میں یا ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بولی کہ چلو نماز پڑھیں گے، بولتے انہوں کیا بولتے؟ جاؤ تم جا کے ہو، میں یہی چھوں ابھی جا رہا ہوں، جا کے ہو بولتے. پھر اپن آ کے نماز پڑھ لے کے پھر جا کے کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ ان کے ساتھ ہی. پھر تھوڑے دنوں میں ہمارا کیا حال ہوتا؟ کوئی ہمارے بھی بولتا کیا بول کے چلو نماز کو، پھر ہم کیا جواب دیتے؟ تم جا کے ہو، میں یہی چھوں بول کے. المرء علی دین خلیلی فلینظر من یخالف، تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ دوستی کس کے ساتھ کر رہا ہے. اگر دوستی آپ کی تربیت اچھی بھی ہوئی، لیکن آپ کی دوستی، آپ کا ماحول، آپ کا معاشرہ، دوستانہ رویہ اگر بالکل خراب ہے، دین کے مخالف ہے دوست آپ کے،
اور آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کا دل بھی خراب ہو جائے گا۔ تو یہ دو چیزوں کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ کسی منکرین حدیث کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کا ایمان بگڑ جائے گا۔ آپ شکیل بن حنیف کے ماننے والے کسی کے ساتھ بیٹھیں گے تو ایمان بگڑ جائے گا۔ قادیانی بائیکاٹ بول کے یہ نعرے کب سے چل رہے؟ یہ نعرے کب سے چل رہے ہیں؟ ہندوستان پاکستان الگ ہونے سے پہلے سے چل رہے ہیں نعرے، اور آج بھی چلتے ہیں ختم نبوت کے اوپر۔ کئی کو اگر کوئی قادیانی آپ کے گھر کے پاس رہنے والا ہے، روز آپ کی اس سے ملاقات ہے، تو انہیں کیا کرتا؟ دھیرے دھیرے زہر چھوڑتا ہوں، دھیرے دھیرے زہر چھوڑتا، ایمان خراب کرنے کے واسطے۔ کیا کرنے کے واسطے؟ ایمان خراب کرنے کے واسطے۔ پھر اس کے بعد ہمارا بھی گھرانہ قادیانی، ہمارا بھی گھرانہ قادیانی۔ اسی وجہ سے کب سے نعرے لگ رہے؟ وہ ہندوستان پاکستان الگ ہونے سے پہلے سے چل رہے وہ نعرے، قادیانی کافر ہے بول کے۔ کیا بول کے؟ قادیانی کافر ہے۔ کون ہے معلوم ہے قادیانی؟ غلام احمد قادیانی، یہ وہ تھا جو نبی ہونے کا دعویٰ کرا تھا، ہندوستان کا تھا، ہندوستان کا رہنے والا تھا، یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرا تھا۔ اس کے کئی فالوورز ہیں، اسے ماننے والے بہت ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو کیا کہلاتے ہیں؟ احمدی۔ کیا کہلاتے ہیں؟ احمدی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، بیشتر اپنا نام چھپانے کے واسطے قادیانی نہیں بول رہے تھے۔ کیا بولتے ہیں؟ احمدی۔ نام سے دھوکہ کھا جانا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام کیا تھا؟ احمد تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام۔ تو دھوکہ دینے کے واسطے یہ اپنے نام کے آخر میں کیا لگاتے ہیں؟ احمدی لگاتے ہیں۔ تو ایسا شخص ہمارے گھر کے پاس رہا، اس سے ہماری دوستی رہی، ہمارا ایمان خراب ہو جاتا ہو۔ تو لہذا جن کے ساتھ بیٹھ رہے، جن کے ساتھ اٹھ رہے، جن کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا ہے، دیکھنا ان سے دوستی کرنے سے پہلے، ان سے دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لینا۔ اگر ان کی دوستی صرف دنیاوی غرض کے لیے ہے تو کوئی آپ کو فائدہ دینے والی نہیں ہوگی۔ دنیا تک تھی، دنیا میں ختم ہونے والی ہے، دنیا تک تھی، دنیا میں ختم ہونے والی ہے۔ ایسے ہی دو دوستوں کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کرتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ معارج کے اندر کیا ہے؟ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، بڑے جگری دوست ہیں۔ حمیم بولے تو بڑا مضبوط دوست تھا، ان کے غم میں انو شریک، ان کی خوشی میں انو شریک، کبھی زندگی بھر ہاتھ چھوڑ کے نہیں چلے، ایک ساتھ رہے، ایک ساتھ بڑے ہوئے، ایک ساتھ کھیلے کودے، ایک ساتھ بڈھے ہوئے، ایسی دوستی۔ حمیم بولے تو ایسی دوستی۔ ولا یسأل حمیم، لیکن قیامت جب آئے گی نہیں پوچھے گا اتنا جگری دوست۔ ولا یسأل حمیم حمیما، جگری دوست کو نہیں پوچھے گا۔ یبصرونہم، قیامت کے دن بطور آزمائش ایک دوسرے کے سامنے وہ دونوں کو لایا جائے گا، لیکن وہ ایک دوسرے سے نہیں پوچھیں گے بھائی تیرا حال کیسا ہے، بھائی تیرا حال کیسا ہے۔ اب اٹھے گی چھوٹے نیند میں سے اٹھتے ہی کہاں ہیں یار، آ جاؤ گھر کو، میں منہ دھو کے باہر نکل رہا ہوں بولنے والے۔ قیامت کے دن ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں گے۔ رات میں 2 بجے گھر کو واپس آئے، انہیں ان کے گھر کو چلے گئے، انہیں ان کو گھر کے چلے گئے، پھر آ کے بولے میں سو جا رہا ہوں بھائی، انہیں بھی اچھی بات ہے میں سو جا رہا ہوں بھائی، ایک دوسرے کو بولنے والے قیامت کے دن وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصِّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ، اس دن جو مجرم ہوگا وہ چاہے گا لو یفتدی، مجھے چھوڑ دیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے، من عذاب یوم عید ببنی، میرے بچے کو میرے عوض لے لو، میرے بچے کو میرے سزا دے دو اور میرے کو چھوڑ دو۔ وصاحبتہ واخی، اپنی بیوی کو فدیے میں دے دینا چاہے گا کہ میرے بدلے میری بیوی کو سزا دے دو۔ واخی، اپنے بھائی کو فدیے میں دے دینا چاہے گا کہ میرے بدلے میرے بھائی کو سزا دے دو۔ وفصیلتہ التی تؤوی، دنیا میں اس کے جتنے چاہنے والے تھے سب کو کہے گا کہ اللہ میرے بدلے یہ سب کو عذاب دے دے، مجھے چھوڑ دے۔ دنیا میں جتنے چاہنے والے دوست، بھائی، رشتہ دار، چچا کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے، انٹی کے بیٹے، خالہ کے بیٹے، سب جن کے ساتھ جگری یارانہ تھا، دوستانہ تھا، محبت تھی، رشتہ داری تھی، قرابت داری تھی، سب
وفصیلتی التی تؤوی، سب کو لے لے، پھر کیا؟ ثم ینجی، مجھے چھوڑ دے اللہ، مجھے چھوڑ دے اللہ۔ تو یہ عالم ہوگا قیامت کے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ سبعۃ، 7 لوگ، یظلھم اللہ، اللہ انہیں اپنے سائے تلے رکھے گا، یوم لا ظل، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کا دن کوئی سایہ نہیں، سورج سر کے قریب ہوگا، سر چھپانے جگہ نہیں ہوگی، لوگ پسینے سے شرابو، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے، ایسے عالم میں 7 لوگ ایسے ہوں گے جسے اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی۔ اس میں سے کون ہیں؟ رجلان تحابا فی اللہ، وہ لوگ جن کی دوستی اللہ کی خاطر تھی، وہ 2 لوگ جن کی دوستی اللہ کی خاطر تھی، اجتماع علیہ، ملاقات کرتے تو اللہ کی خاطر ملاقات کرتے، وتفرقا علیہ، اگر کسی سے دوستی توڑتے بھی تھے تو اللہ کی خاطر توڑتے تھے، بھائی بے نمازی ہے، تیرے ساتھ نہیں رہنا ہے میرے کو، اللہ کی خاطر۔ کہاں رہیں گے یہ لوگ؟ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے سنن ابو داؤد کی ایک اور حدیث ہے، من احب للہ، جو اللہ کی خاطر محبت رکھے، اللہ کی خاطر محبت رکھے، وابغض للہ، اللہ کی خاطر بغض رکھے۔ اگر آپ کا رشتہ دار ہے، مثال آپ کا رشتہ دار ہے، توحید پرست ہے، لیکن کوئی کھٹی میٹھی بات ہو گئی، آپ اس سے رشتہ توڑ دیے تو اللہ آپ کو پکڑنے والا ہے، اللہ آپ کو پکڑنے والا ہے۔ آپ کا ایک رشتہ دار ہے، شرک و بدعت کرنے والا ہے، آپ کی اس سے بڑی جگری دوستی ہے، بڑی قریب کی قرابت داری ہے، بڑی پیاری رشتہ داری ہے، تو وہ رشتہ داری اللہ کے ہاں آپ کو فائدہ نہیں دینے والی۔ یہ جو موحد ہے، دور کے رشتہ دار ہیں، کھٹ مٹ ہو چکی ہے، ان سے آپ محبت کرنے والے ہیں، تو یہ محبت، گرچہ وہ آپ ان کے گھر کو گئے اور انہوں آپ کو چھڑک بھی دیے، تو آپ اللہ کی محبت کی خاطر وہاں گئے تھے، انہوں توحید پرست ہے، موحد ہے، اس کی خاطر گئے تھے آپ کو اس کے اوپر انعام ملنے والا ہے، آپ کو اس کے اوپر انعام ملنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دائرہ اتنا سخت کر چکے ہیں کہ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامُكَ إِلَّا مُؤْمِنًا، ارے غیرے نتو خیرے یلیا ملیا، سب سے ہماری دوستی ہے، سب کو بٹھا کے چائے پلاتے، بسکٹ کھلاتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا يَأْكُلْ طَعَامُكَ إِلَّا مُؤْمِنًا، تمہاری یہ جو حلال کی کمائی ہے اس سے اگر کوئی کھانا کھائے تو وہ کون ہو؟ مومن ہو۔ کون ہو؟ مومن ہو۔ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامُكَ، محبت میں، الفت میں جو کھلایا جاتا، جو پلایا جاتا، وہ کون کھائے؟ مومن کھائے۔ ایسے تو سب کو کھلا سکتے، پلا سکتے، کوئی حرج نہیں، لیکن دلی محبت کے ساتھ جب کسی کو دعوت دیتے ہیں تو وہ دعوت سب سے پہلے مومن کے پاس پہنچنی چاہیے، وہ دعوت مومن کے پاس پہنچنی چاہیے۔ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامُكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، بے نمازی کو بیٹھ کے بریانی کھلا کے آ رہے، مندی کھلا کے آ رہے، سب اس کے ساتھ کر رہے، پھر ہمارا ایمان کیسے مضبوط رہے گا؟ دوستی دیکھ بھال کر، سمجھ کر، دیکھ کر کہ کون دین کی طرف بلانے والا ہے، کون دین سے دور کرنے والا ہے، اس طریقے سے کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غالباً یہ بھی ایک ارشاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن مَنَعَ لِلَّهِ، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، جو اللہ کی خاطر روک دے، جو اللہ کی خاطر روک دے، وَأَعْتَى لِلَّهِ، اور اللہ کی خاطر دے، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا۔ آپ بے نمازی کو کھلائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے، منع للہ، روک دیا اللہ کی خاطر، آپ اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، چائے پلانا بند کھلانا، بریانیاں مندیاں اس کے ساتھ بند کر دیا آپ، اس کے علاوہ کسی مومن کے ساتھ آپ بیٹھ رہے۔ عطا للہ، عطا للہ، اللہ کی خاطر آپ اسے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دوستی نہیں، پہلے آپ کی نہ بچپنے کا دوست ہے نہ بڑھاپے کا دوست ہے، ایک صف میں کھڑے ہوتے تھے، ملے، ملاقات ہوئی، السلام علیکم ادھر سے، وعلیکم السلام ادھر سے،
خیریت بھائی ادھر سے ادھر سے دونوں طرف سے الحمدللہ اس بات پہ آپ گئے ہوٹل میں چائے پیے، وَأَعْتَى لِلَّهِ وَأَعْتَى لِلَّهِ، اللہ کی خاطر آپ اس کو چائے پلا دیے، بن کھلا دیے، کیا یہ فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو فَلْيَنظُرْ مَن يُخَالِفُ، تو دیکھو آپ دوستی کس سے کر رہے ہو۔ یہ بہت بہترین زاویہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے، عربی الفاظ یاد نہیں آ رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی دوستی اور بری دوستی کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ عطر فروش کے ساتھ دوستی کرو گے، گرچہ وہ عطر نہ دے لیکن اس کی دکان میں بیٹھنے سے آپ کے جسم میں، آپ کے کپڑوں میں عطر کی خوشبو آ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے برے دوست کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں تو اس کی مثال کیسی ہے؟ ایک لوہار کے پاس آپ بیٹھے ہیں، وہاں پر انگارے اڑ رہے ہیں، وہ آپ کے کپڑے پہ گر کے آپ کا کپڑا اچھا کرتے، برا کرتے، خراب کرتے۔ تو برے دوست کی مثال بھی یہی ہے۔ شرابی کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، آپ شراب نہیں پیتے لیکن پھر بھی محلے میں چیلی گویا شروع ہو جاتی ہے، نہیں ہوں اس کے ساتھ بیٹھتا، انہیں بھی پیتا ہوں گا، ابھی مارتا ہوں گا، ہے کیا نہیں؟ تو یہ چیز ہے، آپ اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو لوگ محلے کے اندر کیا جانیں گے؟ ارے بھائی اچھوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بھی اچھے شریف ہیں، گرچہ آپ کچھ بھی ہوں گے، اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے، آج نہیں کل اچھائی سیکھ جائیں گے۔ اگر اچھائی نہیں بھی ہے تو، اگر اچھائی ہے اور اچھوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کو اچھائی کرنے میں اور مزہ آتا ہے، آپ کو اچھائی کرنے میں اور مزہ آتا ہے۔ آپ چار بروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ اچھے ہیں تو آپ کو وہاں اچھائی کرنے شرم آتی ہے کیا نہیں؟ آپ کو وہاں اچھائی کرنے شرم آتی۔ پھر بطور مثال کہیں شادی ہے، کسی فنکشن ہال میں شادی ہے، آپ ایک دیندار کے فنکشن ہال میں جائیے، اس کی شادی میں جائیے، اگر وہ عشاء کی نماز نہیں پڑھائے تو وہ جماعت بنا کے وہ نماز پڑھے گا، اس کے ساتھ اس جگہ پر نماز پڑھنے میں اگر ہم اس کے دوست ہیں تو مزہ آئے گا۔ ہمارے کو نماز پڑھنا ہے، ہمارے دوست کی شادی ہے، باہر باجا بجنا، کیا ہوتا پھر؟ پڑھتے ہیں شرم آتی ہے نماز پڑھنے میں بھائی۔ تو یہ چیز دوستی کا فرق ہے۔ تو فَلْيَنظُرْ مَن يُخَالِلْ، اپنے ایمان کو، عقیدے کو اگر حفاظت میں رکھنا ہے، محفوظ کرنا ہے تو یہ دو چیزیں کرنا ضروری ہے۔ بچوں کی تربیت بچپنے سے شروع کرنا ہے، اور اپنی دوستی کس سے کر رہے وہ خیال رکھنا ہے۔ یہ دو چیزیں انشاءاللہ اگر سیکھ جائیں گے تو ثم انشاءاللہ ایمان میں کوئی خلل نہیں آئے گا، اور ہر قسم کی گمراہی سے ہم محفوظ رہیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچے پکے نیک صالح اچھے دوست دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔